الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ کل جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں لوٹنی چاہیے۔ بہرحال جمعہ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم سنتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو ترک کر دیں، یعنی کہ کوئی لین دین والے کام نہ کریں اور مسجد کی طرف آئیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعہ ادا کرنے کے بعد، نماز جمعہ پڑھ لینے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور احادیث طیبہ یا صحابہ کرام علیہم رضوان کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس میں جو ذکر ہوا نماز کا، اس سے مراد نماز جمعہ ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے، نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا پھر طلب علم یا عیادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء، اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ یعنی کہ جب ہم نے نماز جمعہ ادا کر لیا تو اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم خرید و فروخت، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں مصروف ہو جائیں، اچھا، یا پھر مریض کی عیادت کے لیے جائیں، یا پھر نیک کاموں میں، یا پھر علماء کرام کی زیارت کے لیے، یا پھر جو ہے ہم مریض کی عیادت اور جنازہ میں شرکت کے لیے چلے جائیں، یا پھر اس طرح کے ملتے جلتے نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ بہرحال نماز جمعہ کے بعد مجلس علم میں شرکت کرنا مستحب ہے، یعنی کہ جو علم جہاں پر سیکھا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے ان مجالس میں شرکت کرنا مستحب ہے۔ اور چنانچہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمان عالی شان ہے،
اس آیت میں فقط خرید و فروخت اور کسب دنیا مراد نہیں، بلکہ طلب علم، بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت، جنازوں کے ساتھ جانا اور اس طرح کے کام ہیں۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے گھر جا کے بیٹھ نہیں جانا، ہم نے گھر جا کے ٹی وی چلا کے اس پر فلمیں، ڈرامے اور طرح طرح کے بیہودہ کام نہیں دیکھنے، بلکہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ گھر گئے اور موبائل اٹھایا اور طرح طرح کے کاموں میں لگ گئے، کوئی فلموں ڈراموں میں، کوئی بیہودہ گانوں بازوں میں، یا پھر کوئی بیہودہ پوسٹوں میں، یا پھر کوئی بیہودہ یا پھر جھوٹے چٹکلے سننے میں مشغول ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ یا تو ذریعہ معاش کے لیے نکلنا ہے، یا پھر ہم نے اپنے مریضوں کی عیادت کرنی ہے، جنازوں میں شرکت کرنی ہے، اور اپنے بھائیوں کی زیارت کرنی ہے۔ اپنے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، اس نیت سے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو آپ کا فرمان ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس طرح سے نیک کاموں میں مشغول ہو جائیں، یا پھر علم دین کی محفل میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے راضی ہو اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جمعہ کا دن کا خوب ادب و احترام کرنے اور اچھے طریقے سے اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔